بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہمارا دین اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مفتی محمد رمضان سیالوی۔ سب کانٹیننٹ بر صغیر جو اس وقت بنگلہ دیش، برما، انڈیا اور پیارا وطن ملک پاکستان، اس کا کچھ حصہ افغانستان، یہ خطہ بنیادی طور پر صوفیاء کی سرزمین ہے، اولیاء کی سرزمین ہے، اللہ کے مقبول اور محبوب بندوں کی سرزمین ہے۔ آقا کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام نبوت و رسالت، تعلیمات اسلامیہ، قرآن مجید کا آفاقی نظام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ختم نبوت کے سائے میں آگے بڑھتے ہوئے اس خطہ بر صغیر میں جن پاک لوگوں کی کوششوں، محنتوں، ان کے سفر، ان کی ہجرت، اور پھر یہیں رہ کر، یہیں کا ہو کر، بلکہ اگر کہوں تو یہاں والوں کا اپنا بنا کے، جنہوں نے اپنی زندگیاں گزار کے یہاں پہ اللہ رب العزت کی توحید، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت، قرآن مجید کے نور اور اسلام کی تعلیمات سے اس خطے کو منور کر دیا ہے، وہ اولیاء ہیں، وہ صوفیاء ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ اتقیاء ہیں۔ اور اگر ان کے نام لینا شروع کر دیں تو سلاسل اربع، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، اویسیہ، دیگر تمام جو آگے انہی کی برانچز ہیں، ان تمام کے مقتدر اولیاء کے قدموں آمد، وجود، تعلیم، تربیت اور خدمت کی برکت سے یہ خطہ بر صغیر بقعہ اسلام ہے، بقعہ نور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا امین ہے۔ ان میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہوں، حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، وہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہوں، وہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ہوں، وہ شہاب الدین سہروردی ہوں، وغیرہ ذالک۔ یہ تمام پاکیزہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کے یہاں تشریف لانے کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس خطے کو بقعہ اسلام اور بقعہ نور بنایا۔ ان پاک لوگوں کی جو مذہبی، دینی، اعتقادی اور محبت اور چاشنی کی جو پہلو ہیں زندگی کے، وہ تو یقیناً ڈسکس کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان اولیاء اعظام، صوفیاء کرام نے اس خطے میں سماجی خدمات اور لوگوں کی خدمت کے کون کون سے پیرامیٹرز اپنی محبتوں، محنتوں سے قائم کیے ہیں۔ آج ہم صوفیاء کرام کی اس خطہ بر صغیر میں سماجی خدمات پہ بات کریں گے، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ جو سفر المظفر کا مہینہ ہے، دیگر اور بہت سارے حوالوں اور یادگاروں کے ساتھ ساتھ مشاہیر اولیاء اعظام، ان کا یوم وصال اور یوم عرس بھی اسی مہینے میں ہے، جن پر ہم انشاءاللہ گاہے بگاہے بات کریں گے۔ تو آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو صوفیاء کی سماجی خدمات ہیں، اس پروگرام میں ہمیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے ملک پاکستان کے معروف قاری قرآن محترم جناب قاری سجاد رسول قادری نعیمی نے جوائن کیا۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ایک جانا پہچانا نعت کی دنیا میں نام محترم مقام جناب قمر عباس چشتی صاحب، السلام علیکم اور آپ کو خوش آمدید۔ آج کی اس مبارک پروگرام اور بزم کا آغاز آیات ربانی کی تلاوت سے فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا۔ سبحان اللہ۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مستقيما۔ اللہ اکبر۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا۔
لهديناهم صراطا مستقيما. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. سبحان اللہ. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ماشاء اللہ. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين جزاک اللہ، ماشاء اللہ. وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ. جناب محترم قمر عباس چشتی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹے پہ بچھایا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. جب کہا قبر میں سرکار نے یہ تو میرا ہے
جب کہا قبر میں سرکار نے یہ تو میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ واہ واہ واہ، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ بہت خوب جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ جناب قاری سجاد رسول صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ خطہ بر صغیر میں صوفیاء کی سماجی خدمات، اس پر گفتگو اپنے اسکالر سے سنیں گے، لیکن بریک کے بعد واپس آئیے اور ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام ہمارا دین، اور آج کا عنوان ہے بر صغیر میں صوفیاء کرام کی سماجی خدمات۔ یہ موضوع منتخب کرنے کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ ہم ان صوفیاء اہل اللہ کو محض ان کی کرامات یا ان کی شخصیت کے ایک اسپیسیفک اینگل سے ہی ہمیشہ دیکھتے ہیں، لیکن ان ہستیوں نے اس خطے میں لوگوں کی، یہاں کے رہنے والے سماج کے لوگوں کی کیا خدمات سر انجام دی ہیں، اور انہیں سوشلی، اکنومیکلی اور بہت ساری چیزوں میں ان کو کیسے انٹرٹین کرتے ہوئے ان کو اوپر لانے میں اور معاشرے کا ایک عظیم اور کرامت فرد بنانے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات، ان کی پرسنل لائف سے لے کر فیملی لائف تک کیسے اس کی لک آفٹر کی ہے، اور کیسے اس کے اثرات ایک عام آدمی تک، جو ان کی مجلس میں بیٹھنے والا ایک عام مرید ہے، اس تک نہیں رہے، بلکہ وہ ان کی خانقاہوں سے نکل کر اس وقت کے بادشاہوں کے درباروں تک جا پہنچے، اور درباروں تک نہیں پہنچے بلکہ خود ان کے زمانے کے جو بادشاہ اور شاہان وقت ہیں وہ پھر ان کے ارادت مندوں میں اور ان کے عقیدت مندوں میں شامل ہوئے، اور پھر ان کی روحانی تربیت اور اس روحانی توجہ کا نتیجہ ہوا کہ جب سلطان شمس الدین التمش کا وصال ہوتا ہے تو جنازے کے لیے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا جب جنازہ پڑھا جاتا ہے تو اس کے پڑھانے کے لیے پھر بادشاہ وقت جو ہے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور انہی صوفیاء کی سماجی خدمات پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جن اسکالر نے جوائن کیا ہے ان میں ایک بہت وقی نام محترم المقام جناب ڈاکٹر مولانا مفتی شہباز احمد چشتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، حضور سیدی و سندی حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے قائم کردہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک لرننگ اور آج کل ارکرم یونیورسٹی جو بن چکی ہے اس کے فاضل ہیں، اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے LLB ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس وقت ضیاء الکرم اسلامک سینٹر امریکہ نیو یارک میں، جو ایک پہلے پب تھا اور کلب تھا، اس کو انہوں نے پرچیز کر کے اس کو ایک مسجد میں کنورٹ کر کے آج اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور وہ وہاں پہ خدمات سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں خدمت خلق کا فریضہ صوفیاء کا، جو آج کا ہمارا عنوان ہے کہ ان کی سماجی اور پبلک ویلفیئر کی کیا خدمات ہیں، اس پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم سر آپ کی اس علمی اور فکری اور ان تمام، اس کے علاوہ 5 کتابوں کے مصنف بھی ہیں، ہم آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور نوجوان اسکالر محترم جناب مولانا مفتی محمد قاسم آصف جامی صاحب، جو ماشاءاللہ MPhil کر چکے ہیں، اور اسلامو فوبیا پر ان کی بڑی گرپ، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے جو جدید نسل جوان ہیں ان کے مسائل پر ان کی بڑی گہری نظر ہے، چھوٹی عمر ہے لیکن ویژن اور اسپرٹ بہت بڑی ہے، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں سب سے پہلے تو آپ یہ فرمائیں کہ صوفیاء کی آمد سے پہلے ہم اگر مختصر لفظوں میں اس خطے کی تھوڑی سی منظر کشی کرنا چاہیں، اور یہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ پھر ان کی آمد جو ہے صوفیاء کرام کی، اس کو آپ کیسے سمرائز کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے
حضرت مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ ایک بڑا شاندار علمی پروگرام ماشاءاللہ کنڈکٹ فرما رہے ہیں اور یہاں بلانے کا بہت شکریہ. جو موضوع آپ نے چنا ہے بڑا بینیفیشیل ہے سوسائٹی کے لیے کہ صوفیاء کا جو امپیکٹ ہے سوسائٹی کے اوپر وہ کیسا ہے اور کس طرح انہوں نے برِ صغیر کے کلچر کے اوپر اپنے اثرات چھوڑے ہیں. تو صوفیاء کی آمد سے پہلے یہاں جو ہے وہ کاسٹ اینڈ کریڈ سسٹم پریویل کر رہا تھا. ذات پات کا نظام ہے, مختلف طبقات کے اندر لوگ بٹے ہوئے ہیں, یہ بڑی نسل کا ہے, یہ چھوٹی نسل کا ہے. اور پھر اور ہندوؤں میں تو اسپیسیفک جو ان کے چار درجے چار جو درجے ہیں وہ باضابطہ برہمن اور طور شودر جو ہے پر شودر والے وہ تھے. اور اس میں پھر جو مساوات کا پہلو ہے وہ مفقود تھا. پھر دوسری طرف جو ہے وہ مختلف مذاہب جو نان ڈیوائن ریلیجنز ہیں, بدھ مت ہے, جین مت ہے, ہندو مت ہے, یہ جو ہے نا یہ بھی اس وقت جو ہے لوگوں کو انہوں نے اپنے سحر میں جکڑا ہوا تھا. پھر تیسری جو اس وقت کی فضا ہے وہ فیوڈلزم کی ہے, جاگیرداری کا سسٹم ہے. اور اس جاگیرداری کے سسٹم نے لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا ہوا ہے. جو ان کے مزارع ہیں, جو کسان ہیں, وہ ایک زر خرید غلام جیسی ان کی حیثیت تھی. اس ماحول میں اس کے ساتھ ساتھ راجپوتانہ نظام اور راجپوتانہ نظام مطلب مختلف سینکڑوں سٹیٹس, ہاں جی, ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ جو ہے نا یہ ماحول بنا ہوا تھا. ان حالات میں جو صوفیاء کرام کا جو ہے وہ تشریف آوری ہے برِ صغیر میں, حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نظام الدین اولیاء, حضرت بہاءالدین زکریا ملتانی, اور اس پائے کی بڑی علمی اور روحانی شخصیات. یہ صرف ان کی آمد اس خطے میں کوئی صرف اور ان کی جو ہے وجود مسعود صرف ایک کوئی مذہبی واقعہ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک سماجی انقلاب کا آئینہ دار ہے. کیونکہ انہوں نے آ کر ذات پات کے نظام کو ختم کیا اور لوگوں کو کہا کہ اپنے دسترخوان پر مسلمان کو بھی بٹھا دیا, ہندو کو بھی بٹھا دیا, سکھ کو بھی بٹھا دیا, ریگارڈلیس آف کلر, کریڈ اور ایتھنیسٹی. انہوں نے لوگوں کو سرو کیا اور ان کو یہ شعور دیا کہ عزت کا معیار کوئی بڑے خاندان کا فرد ہونے میں نہیں ہے, عزت کا معیار کردار ہے. خدمت خلق کے جذبے کو پروموٹ کیا اور لوگوں کو جو ہے یہ بتایا کہ جس کو بھوکے کو جو کھانا کھلانا ہے وہ بہت بڑی عبادت ہے, وہ بہت بڑا عمل ہے. اور لوگوں کی جو عزت نفس مجروح ہو رہی تھی ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے رہے تاکہ ان کے اندر اونچ نیچ کا تصور ختم ہو جائے اور برابری اور اسلام کا جو مساوات کا تصور ہے وہ ابھر سکے. جناب جامی صاحب, ایک بڑا خوبصورت نقشہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے صوفیاء کی آمد سے پہلے کے حالات کا کھینچا ہے. تو اس کے بعد ان بزرگوں نے جو اس سوسائٹی کی ایک صالح معاشرے کی تشکیل ہم کہہ سکتے ہیں, اس میں پھر کن کن بنیادی چیزوں کو فوکس کر کے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کیا ہوا؟ بہت شکریہ قبلہ ڈاکٹر صاحب, بہت ہی ریلیونٹ موضوع اور معاشرے کی جو آج کی ضرورت, اس پہ مدعو کرنے کے لیے دوبارہ شکریہ. ایک تو بر صغیر میں یہ جو ایک خاموش انقلاب اور غیر محسوس طریقے سے یہ بپا کیا, وہ ڈاکٹر تارا چند صاحب ایک معروف ہسٹورین ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ حکمرانوں اور بادشاہوں سے زیادہ وہ صوفیاء کے مرہون منت رہا ہے. اور کمال یہ ہے اس انقلاب کا کہ اس میں کوئی تلوار اور کوئی جنگ اور وہ نہیں ہے. یعنی ان کا مقصد, زندگی کا مقصد نہ تو کوئی سیاسی اقتدار تھا, نہ کوئی دنیا کی وہ جاہ و جلال اور مال و متاع تھا, بلکہ صرف وہ فرد کے معاشرے کی جو تشکیل اور فرد ایک معاشرے میں کس طرح اپنا ایک اصلاحی پہلو سر انجام دے سکتا ہے وہ زیادہ مؤثر تھا. یعنی صوفیاء کا نقطہ نظر بالعموم یہ رہتا ہے کہ ہم اجتماع, گروپ بندی اور یہ جو بڑے بڑے جو ایک گروپس بنا لیتے ہیں, ان کی بجائے ہم فرد کا جو باطن ہے اس کی تطہیر کا اہتمام کریں. اور وہی جو انبیاء کرام علیہم السلام کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ایک فریضہ سر انجام دینے کے لیے ان کو مبعوث فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو یہ جو تزکیہ نفس, باطن کی طہارت اور پاکیزگی اور حکمت کے ساتھ, بڑی دانشمندی کے ساتھ یہ لے کر چلنا, تو صوفیاء جو خاص طور پہ بر صغیر میں لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری, دلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء,
اور اسی طرح اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. اس کے ساتھ ساتھ یوں ہی بہت بڑی ایک صوفیاء کی ایک فہرست ہے, تعداد ہے, جنہوں نے فرداً اگر کیٹاگوریکلی ہم چیزیں لے کے چلیں تو سب سے پہلے جس چیز کی طرف توجہ دی کہ وہ انسان کا جو باطنی اخلاق ہے, اس کا دوسرے کے ساتھ رویہ ہے, وہ کس طرح کے معاملے میں وہ اپنا ایک دوسروں کے ساتھ سر انجام دیتا ہے. اور اس کی بھی پیچھے اسپرٹ وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو مساوات اور انسانی مساوات کے پروموشن کے لیے جنہوں نے کردار ادا کیا کہ ایک ہی دسترخوان پہ سب کو بٹھا دیا. حضرت داتا گنج بخش کی تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ خود جو دوسرے غیر مذاہب تھے ان کے منہ میں نوالے ڈال رہے ہیں, اور ویلفیئر کا ایک پورا جو ایک سسٹم تھا, جو ایک خانقاہ کے اندر پورا ایک در آتا ہے اور پورا ایک رول ماڈل جس کو آج ہم ویلفیئر سوسائٹیز کہتے ہیں, ویلفیئر فاؤنڈیشنز کہتے ہیں, تو وہی اس کی اسپرٹ کی طرف, اس کی روٹس کی طرف اگر ہم جائیں تو وہ یہ صوفیاء کی طرف جا کے ہمیں ملتا ہے. تو یہ بنیادی ایسی چیزیں تھیں خاص طور پہ معاشرے کی تشکیل کے لیے. پھر اس کا اصل مقصد خاص طور پہ ایک یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو حکمرانوں تک پہنچنا وہ ان کی زندگی کا اصل مقصد نہیں تھا, لیکن ان کے اوپر جو ایک اخلاقی نگرانی ہے وہ صوفیاء کرتے رہے. اور اس کے متعلق یہ جو بالعموم بات کی جاتی ہے کہ جو شخص یا جو عالم یا جو صوفی تمہیں کسی حکمران کے در پہ جائے تو وہ اس سے دین نہ لو, یہ اس کو ایک بالکل محدود دائرے میں کرنے کی اور اس خاص طبقے کو جن کو اصلاح کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ان کو تنہا کرنے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے. حالانکہ اس کی اگر اصل اسپرٹ ہے تو جس طرح ایک صوفی ایک عام فرد کے لیے مؤثر ہو سکتا ہے, تو وہ اگر کسی حکمران کی طرف جاتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے. صوفیاء کی خطہ بر صغیر میں سماجی خدمات کی ابتدائی اور بڑی بنیادی باتیں آپ نے سنی. اس پر مزید کچھ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. ہم واپس آتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد. ویلکم بیک معزز ناظرین, پروگرام ہمارا دین, اور ہم بات کر رہے ہیں بر صغیر میں صوفیاء کی سماجی خدمات پر. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہمارا خطہ بر صغیر ہے اس میں ایک بڑا پرابلم ماضی میں بھی رہا اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں, وہ ہے نفرت, دوری, بغض, حسد, جس کا نتیجہ پھر جنگوں کی صورت میں وہ راجاؤں کی آپس میں ہوں یا ڈیفرنٹ سٹیٹس کی ہوں. ایسے حالات میں صوفیاء اعظام نے اس خطے میں جو ہم آہنگی ہے وہ, یعنی اس کی بنیاد مذہبی ہم آہنگی بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سماجی ہم آہنگی بھی انہوں نے پیدا کی ہے. تو صوفیاء نے اس ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کیا کردار بنیادی ادا فرمایا؟ جی, بڑا شاندار سوال ہے آپ کا کہ ایک ایسا ماحول جہاں تنگ نظری ہے, تعصب ہے, اس ماحول میں کس طریقے سے انہوں نے سروائیو بھی کیا اور اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا. صوفیاء نے بنیادی طور پر قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے کہ لا اکراہ فی الدین, دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے, اس کے پیش نظر انہوں نے عدم تشدد کا جو ہے وہ نظریہ اپنایا اور لوگوں کو اخلاق کے ساتھ اپنے قریب کیا ہے. انہوں نے تلوار اور طاقت کے ذریعے لوگوں کو مرعوب کرنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ اخلاق نبوی اس کو اختیار کیا ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک کہ جس چیز کے اندر نرمی آتی ہے وہ اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ کے اندر کائنڈنیس ہے, یہ رویہ انسان کے دماغ کی بجائے دل جیتنے کے مترادف ہوتا ہے. تو صوفیاء نے رواداری کے لیے اور مذہبی ہم آہنگی کے لیے انہوں نے دیگر مذاہب کے لوگوں سے بھی نفرت یا سخت زبان استعمال کرنے کے بجائے ان کو اپنے قریب لانے کے لیے اخلاق, جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کے جو ہے وہ بعثت میری ہوئی ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کر سکوں, اس اخلاق نبوی کا آئینہ دار بن کر انہوں نے لوگوں کو اسلام کے قریب کیا ہے. حتیٰ کہ ہمیں یہ ملتا ہے تاریخ کے اندر کہ کئی سکھوں کے ٹیمپل ایسے ہیں جن کی بنیاد مسلمان صوفیاء رکھنے جا رہے ہیں. جی, حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے جو گولڈن ٹیمپل کی بنیاد رکھی, تو یہ مذہبی ہم آہنگی کی زبردست مثال ہے کہ دوسرے ریلیجن کے عبادت گاہ ہے
اور اس کا سنگ بنیاد ایک مسلم صوفی رکھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ریلیجن اور اس مذہب کے ماننے والے ان کے دل میں اتنا احترام ہے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو محبت ہی بانٹتی ہے. اگرچہ عقائد کا بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا اختلاف ہے، لیکن چونکہ شخصیت کا اپنا جو ایک حیولہ اتنا بڑا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں محبت ہی تقسیم کریں گے، خیر ہی بانٹیں گے، آسانیاں ہی دیں گے. تو اس میں بنیادی جو آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ جو آج محراب و منبر سے شدت کی زبان اور سختی کی اور نفرت کی اور تعصب کی ہے نا، یہ صوفی نے اختیار نہیں کی. صوفی نے ہمیشہ پیار کی زبان کو اختیار کیا ہے، اخلاق کی طاقت کو استعمال کیا ہے، نرمی کے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ارشاد مبارک کو کہ حضرت عائشہ کہتی ہے حضور نے فرمایا ان اللہ رفیق ویحب الرفق فی الامر کلہ. عائشہ اللہ بڑا کائنڈ ہے، بڑا کمپیشنیٹ ہے اور وہ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے. وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُؤْتِي عَلَى الْعُنُفِ، جو کچھ نرمی پر عطا فرماتا ہے وہ سختی پر عطا نہیں فرماتا. تو اسی حضور کے ارشاد مبارک کو ایک پریکٹیکل پرنسپل کے طور پر صوفیاء نے استعمال کیا، محبت کی زبان استعمال کی، خیر تقسیم کی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے کہ دریا کی طرح سخی بن جاؤ، سورج کی طرح شفیق بن جاؤ، زمین کی طرح عاجزی اختیار کرو. ان چیزوں کو آپ نے بطور ایگزامپل پیش کر کے لوگوں کے اندر سے سختی، تعصب، نفرت، کدورت اس کو ختم کیا اور معاشرے کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. صوفیاء نے یہاں پہ باقاعدہ ایک تعلیم و تربیت اور لوگوں کی خدمت اور ویلفیئر کا ایک پراپر سسٹم ڈیولپ کیا ہے، جس کو اگر ہم ان کی اس خانقاہ میں دیکھیں تو وہ اس کے جتنے کمپوننٹس ہیں وہ ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں. لیکن ہمارا جو موضوع ہے اس کے حساب سے جو مسافر ہیں، جو ضرورت مند ہیں اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کے لیے کیسے ایک صوفی کی خانقاہ جو ہے وہ بلا تفریق مذہب، رنگ و نسل، عمر، وہ ایک صاحبان کی طرح کیسے بنتی ہے؟ جی بالکل. خانقاہ بنیادی طور پر چونکہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب رہائش یا اجتماع کے لیے رہنے کی یا سکونت کی کوئی جگہ ہو. تو کمیونٹی ڈیولپمنٹ سینٹر یا سوشل ویلفیئر سینٹر اس کے ماڈرن نام آج موجود ہیں، لیکن اس کی اصل اسپرٹ وہی کہ خانقاہ. اور اس کے متعلق بڑی خوبصورت چیزیں جو کہ سب سے پہلے تو یہ ایک روحانی تربیت کا مرکز، کہ انسان کی جو باطنی طہارت، پاکیزگی اور اس کے اندر سے وہ جو اس طرح کی جو اخلاقی رذائل ہیں وہ نکلیں اور وہ اللہ کی رضا کے لیے مخلوق سے محبت کرنے والا ہو. مخلوق کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا بھی اگر اس کا سلسلہ ہے تو اس کے اندر بھی وہ جو دین کی اصل اسپرٹ ہے وہی موجود ہو. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کی وہ عملی تعبیر بنے. اسی طرح جس طرح آپ نے فرمایا کہ مسافروں کے لیے پناہ گاہ، تو بر صغیر میں اس وقت چونکہ یہ 5 اسٹار ہوٹلز اور اس طرح وہ چیزیں اس وقت موجود نہیں تھیں، تو ان کے لیے دور اور سفر بھی پیدل ہے، منازل ہیں، پیدل پڑاؤ ہے، سٹے تو ہے. ان کے پڑاؤ کے لیے ان کے انتظام اور انصرام جو کیا جاتا تھا ان صوفیاء کی طرف سے، تو وہ خانقاہ کے اندر، یعنی سواریوں کے لیے الگ سے استبل موجود ہیں. اگر کسی نے ٹھہرنا ہے تو وہ کچن الگ سے باقاعدہ موجود ہے، اسی طرح کھانے پیش کیے جا رہے ہیں. اور اگر صوفیاء کی بات کی جائے تو ایسے ایسے صوفیاء کے بڑے شاندار کارنامے اور باتیں میں ملتی ہیں کہ وہ اگر ان کے پاس گھر میں اپنے لیے کھانا موجود تھا اور اگر کوئی مسافر، کوئی راہگیر آ گیا تو وہ ان کو پیش کرتے تھے. اور اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہو کہ ان کے پاس بھی موجود نہیں ہے تو وہ ادھار لے کے مسافروں کی حاجت روائی کرتے تھے اور بعد میں اس کا ادھار پورا کرتے تھے. اسی طرح خاص طور پر ایک لنگر کا بڑا ایک اور تبرک کا بڑا ایک خاص یہاں پہ سلسلہ موجود ہے. تو وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے اصل اسپرٹ، اصل تاثیر اس کی کہ کوئی بھوکے کو کھانا کھلائے گا تو کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے مشروبات اور معقولات وہ پیش کرے گا. تو یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر جو صوفیاء نے طریقہ اختیار کیا وہ اسوہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اسی سے ہمیں ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سب سے بنیادی ترین جس کو آج کے اس تناظر میں جو خانقاہیں ہیں ان کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم اور تربیت اور تحقیق کا جو مراکز ہے وہ بھی صوفیاء کی یہی خانقاہیں کہلاتی تھیں. لائبریریز تھیں، اسی طرح ریسرچ کے بہت زیادہ، یعنی اختلاف اگرچہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود احترام کے ساتھ ایک جگہ پہ بیٹھنا، اچھے ماحول میں گپ شپ کرنا، تبادلہ خیال کرنا، مکالمے کی ایک روش کو آگے لے کے چلنا. تو یتیموں اور بیواؤں کی ایک ویلفیئر کے لیے پورا ایک سسٹم خواجہ نظام الدین اولیاء. اور یہاں پہ ایک بڑی زبردست قسم کی بات کہ یہ جو ایک آپس میں باہمی التفات، محبت، سلوک اور ایک دوسرے کی طرف رغبت والا جو ایک سارا سلسلہ ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ
کعبہ کو تعمیر کرنے سے بھی زیادہ بڑی عبادت اللہ کے ہاں تو وہ کسی مسلمان کی دل جوئی کرنا ہے، اس کا دل تو جوڑنا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت یہ ویلفیئر جو ہمارا آج چیریٹی سسٹم قیام وجود میں آیا، لیکن اس کے پیچھے اصل ساری تعبیرات دیکھیں، اس کی پوری تفہیم کو اگر ہم ڈیپلی جا کے دیکھیں تو اس کے پیچھے یہی خانقاہی سسٹم ہے. خوشاب مسجد و مدرسہ و خانقاہ ہے کہ در نبوت کی لوکال محمد کی، کتنی ہی اچھی وہ مسجد ہے، مدرسہ اور خانقاہ ہے کہ جس میں ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور آپ کی احادیث کے تذکرے چلتے رہتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ہی خاص طور پہ روحانی نظام ہے. اور خانقاہی نظم پہ ایک لمبے عرصے تک بہت سارے احباب ایک اس کی فکر پر یا کچھ خاص طور پہ جو چیزیں درمیان میں آ گئیں اس پہ تنقید کرتے رہے، اور لیکن پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ان کو بھی دوبارہ خانقاہ اسی سسٹم کو اپنے ہاں دوبارہ کسی نئے نام کے ساتھ کہہ لیں یا نئے بہتر نظم کے ساتھ، لیکن اصل اسپرٹ وہی ہے کہ لوگوں کی روحانی سماجی اور نفسیاتی کچھ اگر چیزیں ہیں الجھنے ہیں تو وہ کچھ دن کے لیے آئیں، اس کے شعبے کی یا اس کے مسائل جو متعلق ہیں وہ ان کو بتائے، اور وہ اپنی جو روحانی پاکیزگی ہے، باطنی اس کے جو کچھ مسائل ہیں وہ ان کا اظہار کرے اور اس کا وہ علاج وہاں پہ کرائے. تو یہی طریقہ تو صوفیہ کرتے رہیں. اس کو آپ ایک لمبے عرصے تک تنقید اور فکری طور پر غلط اور گمراہی کرتے رہے اور دین کے متوازی ایک نظام فکر کہتے رہے، لیکن آج اس کی ضرورت، اس کی تاثیر، اس کے اندر اسپرٹ اس وقت، یعنی ساری اگر چیزوں کا خلاصہ نکال کے یہ دیکھا جائے کہ پھر انسان کے یہ جو باطنی پاکیزگی ہے، یہ اصل اس کی جو روح کا سکون ہے وہ کیسے ملے، تو اس کے لیے وہ خانقاہی نظم ہے. آج بھی اگر ہم دیکھیں جو ہمارے معزز اسکالرز نے بات کی ہے کہ لاہور شہر میں آج بھی یہ بات مشہور ہے کہ اگر کسی کو کسی وقت کا کھانا نہ ملے، لاہور میں آئے اور اسے کھانے کی حاجت ہو تو وہ پریشان ہونے کی بات نہیں، وہ آج بھی حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کا مہمان بن سکتا ہے. اور اگر کسی مسافر کو دھیاڑی نہیں لگی تو وہ بھی داتا صاحب آ سکتا ہے، اور اگر کسی کو سونے کی جگہ نہیں ملی ہے تو وہ بھی داتا صاحب آ کے سو سکتا ہے. اور بیوٹی یہ ہے کہ اس میں کوئی رنگ، نسل کی، مذہب کی، عقیدے کی کوئی قید نہیں. آج 1000 سال بعد بھی اس کے مظاہر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. صوفیاء کے سماجی خدمات پر مزید تفصیل کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. ہم واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک معزز ناظرین. پروگرام ہمارا دین، اور آج کا خوبصورت عنوان بر صغیر میں صوفیاء کی سماجی خدمات، اور آپ بڑی تفصیل سے اس پورے سسٹم اور ان کے جو بانی اور فاؤنڈرز ہیں، قطع نظر اس بات سے کہ ان کا تعلق کسی بھی سلسلے سے ہو، وہ روحانی ہر سلسلہ اسی محبت، خدمت، اخوت، رواداری اور علم، تحقیق اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. صوفیاء کی تعلیمات میں جو ایک محبت کا پہلو ہے اور امن کے فروغ کا پہلو ہے، اخوت کا پہلو ہے، کہ جس میں تنقید نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، بحث نہیں ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ جی مفتی صاحب، بیسیکلی آج کچھ طبقات نے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے پاور آف ٹیرر، دشت کی قوت کو استعمال کرنے کی کوشش کی کہ اس سے لوگ انسپائر ہوں گے اور ہمارے میسج کو، پیغام کو قبول کر لیں گے. صوفیاء نے پاور آف ٹیرر نہیں، پاور آف پیس کو استعمال کیا ہے، طاقت امن کو استعمال کیا ہے. انہوں نے لوگوں کے دل جیتے ہیں. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو کسی شخص نے پتھر مارا اور آپ نے اس کو کھجوروں کا ایک تھیلا بھجوایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا جو تمہیں پتھر مارے تمہیں چاہیے کہ تم اس کو پھل بیچو. اور پھر آپ کا یہ مشہور زمانہ قول ہے کہ اگر کوئی تمہارے راستے میں کانٹا بچھاتا ہے اور تم بھی اس کے راستے میں کانٹا بچھاؤ گے تو پھر تو یہ ساری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. تو انہوں نے نفرت کا جواب جو ہے محبت کے ساتھ دیا ہے، اور جو تعصب کا رویہ اختیار کرتا ہے اس کے لیے عفو درگزر کا راستہ اختیار کیا ہے. انہوں نے لوگوں کے دماغ جیتنے کے بجائے ان کے دل جیتے ہیں، ان کے رویوں کے اندر تبدیلی پیدا کی ہے، سختی کو نرمی کے ساتھ بدلا ہے، اور انہوں نے جہالت کو علم کے ساتھ بدلا ہے. اور امن خاص کر کے ایک ایسی طاقت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ
وسلم نے جو ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب بھی حضور کے سامنے دو آپشن آئے، ایک ایزیئر آپشن اور ایک ہارڈر آپشن، تو حضور علیہ السلام نے ایزیئر آپشن کو اختیار کیا، اور صوفیاء نے اسی آسانی کے پہلو کو لے کر کے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ ان کو باہمی، جس طرح بھی آپ نے ذکر فرمایا، ریگارڈ لیس کہ کوئی بھی ان کا ریلیجن ہو، کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو، ان کو رہائش بھی دی ہے، ان کو کھانا بھی دیا ہے۔ ان کے پاس کوئی آتا تو پہلے مذہب نہیں پوچھتے تمہارا مذہب کون سا ہے، عقیدہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، مسلک کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھوکا ہے پہلے کھانا کھلاؤ، پھر اس کے لیے رہائش کا انتظام کرو، اور اس کے بعد پھر اس کا کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ سنتے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس کی کو خدمت کرتے، اور اسی میں وہ سمجھتے کہ ہمارا جو ہے مشن ہے وہ مکمل ہو رہا ہے۔ جو بلے شاہ نے کہا نا، اٹھ کھڑک کے دکڑ وجے تے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھا کھا جان تے راضی ہوئے بلا۔ واہ 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 واہ، کہ ہمارا مشن یہی ہے کہ مسافر آئیں، ٹریولرز آئیں، سٹرینجرز آئیں، لیبررز آئیں، وہ آ کر ہمارے دسترخوان پر بیٹھیں اور وہ آ کر کھائیں، اور یہ بلا جو ہے وہ راضی ہوتا رہے۔ واہ واہ، صوفی جو ہے اسی میں اسی سے خوش راحت جو ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ موجودہ دور جہاں اور بہت سارے چیلنجز ہیں، ان میں موجود نسل اور موجودہ جو حالات ہیں وہ بڑی پلاننگ کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس سے دور کرنے کی پراپوگنڈے کے بعد شاید کوشش کی گئی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر لوگ اس طرف پلٹ رہے ہیں، اور اس کی اہمیت اور ضرورت کو صرف ملکی سطح پہ نہیں بلکہ آج تو اگر میں یہ کہوں کہ انٹرنیشنلی جو اسلام کی صوفیانہ تعبیر ہے تشدد سے پاک، اس کی طرف آ رہے ہیں، تو آج کے دور میں اس کی ضرورت اور اہمیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل، یہ جو انتہا پسندانہ نظریے ہیں، فرقہ واریت ہے، دہشت گردی ہے، ایک دوسرے سے اختلاف کے باوصف جان مال عزت آبرو کے درپے ہو جانا ہے، یہ بالکل صوفیانہ جو ایک طرز اور فکر ہے اس کے مخالف ساری چیزیں ہیں۔ صوفیاء نے آج کے دور کے تناظر میں دیکھیں تو جو چیزیں پروموٹ کیں، جن چیزوں کی طرف رہنمائی اور توجہ دلائی، وہی آج اگر ہم ان میں سے دو چار بنیادی طور پر چیزوں کو فالو کر لیں تو یہ جو ہمارے ہاں ایک جب بھی آپ معاشرے میں نکلتے ہیں لوگوں کے اوپر ایک ٹریفک کے معاملے میں اگر کسی کو تھوڑی سی بھی کوئی رنجش یا کوئی چپکلش پیش آتی ہے تو وہ فوراً سے ایک دوسرے کے گریبان تک پہنچتے ہیں، اختلاف کے معاملے اس حد تک بڑھ جاتے ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں اگر ان کو بالترتیب اگر ہم بیان کرنے کی کوشش کریں تو اخلاص اور جو اصلاح نفس ہے، اگر انسان اپنی کوشش یہ کرے کہ اگر میں اپنی اصلاح کرتا ہوں دوسروں کی بجائے، اگر میں اپنے آپ کی طرف توجہ دیتا ہوں تو کم از کم اس سے ہوگا یہ کہ معاشرے میں کم از کم ایک فرد تو برا کم ہوگا، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ ہم اپنے سے زیادہ دوسروں کی طرف توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ فلاں یوں کیوں کر رہا ہے، فلاں کس کے ساتھ جا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، تو یہ دوسروں کی زندگی میں یہ دخل اندازی دینا، یہ بھی ایک بڑا ایک بنیادی نظریہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کو عبادت سمجھنا، جو صوفیاء کی ایک اصل جو اسپرٹ تھی، اور اس کے پیچھے بھی وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ آپ نے فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی کسی ضرورت اور حاجت روائی میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کے لیے جو ہے نا وہ سارے سر انجام معاملات دیتا رہتا ہے۔ اسی طرح جو ایک تعلیمی معاونت ہے وہ بڑا ایک بنیادی پہلو ہے، خاص طور پہ جس طرح یہ بات کی جا رہی تھی کہ کس طرح صوفیاء دوسرے مذاہب کے ساتھ ہم آہنگی اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑی ایک باہمی دلچسپی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو مجھے بھی وہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ بابا گرو نانک ان کی جو گرنتھ کتاب موجود تھی اس میں بہت زیادہ لٹریچر جو بابا فرید الدین ہے ان کا پنجابی کے اشعار موجود ہیں، انہوں نے لیا ان سے؟ جی ان سے لیا، اور وہ بالکل وہ اسی طرح کہ کوئی بھی چیز جو اچھی ہے، جو معاشرے کی تشکیل کے لیے آگے مؤثر اور پرامن بقائے باہمی کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے، تو وہ صوفیاء نے اس کی طرف بھی بھرپور توجہ دلائی۔ پرامن بقائے باہمی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آج دنیا کے جو حالات ہیں، اور بلکہ اب تو اہل علم کو اگر ہم دیکھیں اپنی سوسائٹی میں تو وہ جس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دست و گریباں ہیں، اور سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک جنگ و جدل کا جو منظر پیش کرتا ہے، صوفیاء کی تعلیمات اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہیں؟ دیکھیں جی، ماڈرن مفتی صاحب سوسائٹی کو بہتر شیپ دینے کے لیے جو پرنسپلز ہیں ان میں کو ایگزسٹنس ہے کہ آپ نے اسی سوسائٹی میں رہنا ہے، اسی معاشرے میں رہنا ہے، دوسرے کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے، دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کا خیال رکھنا ہے، اور اس کی عزت نفس، اس کے بنیادی انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے اپنا میسج پہنچانا ہے۔ اگر یہ رویہ اختیار کیا جائے گا تو باہمی ہم آہنگی ہوگی اور ایک دوسرے کے لیے احترام کے جذبات ہوں گے۔ وہ ہمارے ہاں نیو یارک میں جب یہ فریڈم آف سپیچ کی بات آئی تو میں نے ایک موقع پر کہا کہ جہاں جو دوسرے کی
کا رائٹ سٹارٹ ہوتا ہے نا وہاں آپ کا رائٹ ختم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ دوسرے کے کو بھی جینے کا حق دیں گے اور اپنا پیغام مؤثر انداز میں لوگوں تک پہنچائیں گے تو لوگ اس کو ضرور قبول کریں گے اور اس سے معاشرے میں ایک ہم آہنگی پیدا کم از کم سملیرٹیز جو ہیں ان پہ اس پر تو سارے آ جائیں نا. اور جہاں جہاں اختلاف ہے وہاں اپنے اپنے مذاہب اپنے مسائل اس میں بھی اپنے جو عقائد میں رکھیں. اختلاف کے آداب ہیں ان کو ان کو پیش نظر رکھیں. آج کے دور کی جو مطلب ہے باقیات انہی نیک لوگوں کی صوفیاء کی آل اللہ کی موجود ہیں, اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس صوفیاء کی جو سماجی خدمات والا پہلو ہے اس کو کس حد تک مزید اجاگر کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل, یہ جو ٹالرنس ہے, برداشت ہے, یہ ایک بنیادی عنصر اس میں پایا جاتا ہے کہ اگرچہ جو بات کی جا رہی ہے وہ آپ کے نقطہ نظر سے, آپ کے نظریے سے, آپ کے جو ایک عقیدہ ہے یا مسلک کی جو ایک نظریہ ہے اس سے وہ مختلف ہے, لیکن اس کے باوجود بات کو سنا جا رہا ہے, قبول کیا جا رہا ہے. تو یہ جو قبول کرنے کی جو ایک روش ہے جو صوفیاء کا ایک طرہ امتیاز رہا, اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. اس سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں تو یہ خاص طور پہ اگر ساری جو امت مسلمہ کا اس وقت ایک خاکہ اور منظرنامہ پیش کیا جاتا ہے تو وہ سارے سیاسی معاملات, ارد گرد کے باہمی جو چیزیں ہیں, جنگ و جدل ہے, حدود بندی ہے, ان کی اگر ہم ایک جملے میں تعبیر نکال کے کوئی بیان کرنے کی کوشش کریں تو مسلمانوں کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ نہ تو وہ سیاسی ہے, نہ کوئی اقتدار کا ہے, نہ دولت کا ہے, نہ معیشت کا ہے. سب سے بڑا ان کا جو مسئلہ ہے وہ علم اور اخلاق کا ہے. اگر مسلمان اپنے دائرے کے اندر ہی اپنا علم مضبوط کر لیں, اپنے اخلاقی معاملات کو جہاں تک ان کی وہ دائرہ ہے اور گرفت ہے اس کو مضبوط کر لیں تو بہت حد تک یہ جو صوفیانہ تعبیر ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ اس سے سیر حاصل چیزیں اخذ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ, قیمتی خیالات پہنچانے کا بہت شکریہ. جناب جامی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. صوفیاء, اہل اللہ, اولیاء, صالحین, مختلف نام جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو حجرے تک, تسبیح تک, عبادت و ریاضت تک ہی محدود نہیں رکھا, بلکہ انہوں نے جیسا کہ آپ نے تفصیل سے سنا ہے انہوں نے اپنے گرد و پیش میں موجود لوگ, ان کے دکھوں کو بانٹا ہے, ان کی ضروریات کو سمجھا ہے, ان کی بیمار پرسی کی ہے اور مشکل حالات میں ان کی مدد کی ہے. اور خود کسی بڑے بادشاہ کی دربار میں جانے کو اپنے لیے معیوب سمجھا, لیکن اگر کسی ضرورت مند کے لیے جانے کی حاجت آ گئی تو وہ ساری چیزیں بالائے طاق رکھتے ہوئے انہوں نے اس کی خدمت کو اپنے لیے عبادت سمجھا. اور سوسائٹی کے لیے, سوسائٹی میں بسنے والے لوگوں کے لیے ان پاکیزہ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا وہ مظہر بن کر اس خطہ بر صغیر میں اتنے مضبوط اور مؤثر نشان چھوڑے ہیں کہ آج حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا 983واں عرس مبارک چند دن بعد قریب ہے, لیکن دنیا, لاہور والے, بر صغیر والے آج بھی 1000 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی محبتوں اور ان کی اس اثر انگیزی کے سحر سے نکل نہیں سکے. وہ محض عبادت اور ریاضت کی بات نہیں, وہ محبت, عزت, خدمت اور امن اور بھائی چارے کی بات ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان پاک لوگوں کی سیرت کو اپناتے ہوئے معاشرے کے لیے کارآمد بنائے. پروگرام ہمارا دین, اور انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں نئے عنوان اور نئے اسکالرز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا, اپنوں کا, دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں. اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے. پاکستان زندہ باد, اسلام پائندہ باد.